اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعیفا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تمہارے لیے وضاحت سے احکام بیان کرنا چاہتا ہے اور تمہیں ان نیک لوگوں کے راستوں پر چلانا چاہتا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ تمہیں سیدھے رستے سے بہت دور ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تم سے مشکل احکام کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ یہ آیات بینات سورہ نساء میں ہم نے آج تلاوت کی ہے، ان کا ترجمہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے سورہ نساء میں جہاں پر وراثت کے احکامات جاری فرمائے، وہاں پر بہت سے اور بھی امور پر احکامات جاری فرمائے، اور وضاحت کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ تمام احکامات بیان کیے۔ فرمایا کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے اللہ کو راضی کیا، جو احکام شریعہ پر عمل کرتے رہے، ان لوگوں کے رستے پر چلو جو صالحین انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا جائے، لیکن اگر خواہش نفس کی پیروی کی تو تم سیدھے رستے سے بھٹک جاؤ گے۔ یہود و نصارہ ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا تھا کہ وہ ہر وقت مسلمانوں کو سیدھے رستے سے بھٹکانے کی کوششیں جاری رکھتے تھے، خواہش نفس کی پیروی کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ تمہیں سیدھے رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ خواہش نفس کی پیروی کیا ہے؟ اس میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہود یہ چاہتے تھے کہ بہنوں سے نکاح کو جائز قرار دیا جائے، اور وہ چاہتے تھے کہ جیسے یہودی یہ جائز کرتے ہیں اسی طرح مسلمان بھی بہنوں سے نکاح کریں۔ اسی طرح اور بھی دیگر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان کو جو چیزیں جو ان کے دین میں بھی بری ہوتی تھی وہ پسند ہوتی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی یہ کام کریں۔ تو رب ذوالجلال نے ایک وضاحت بیان فرما دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا جائے،
لیکن تم ایسے لوگوں کے پیچھے ہو جو خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ جو آیات آج بیان ہوئی ہیں، آپ کو یاد ہے نا ایک وراثت کے مسئلے پر ہم نے بات کی تھی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے ان آیات میں کچھ ایسے لوگ شامل ہیں جو احکام شرع پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے بیان کر دیا تھا، یہ آج آ رہا ہے، اب آ رہا ہے تو میں بیان کر رہا ہوں۔ کن کن چیزوں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں ذرا سنیے گا۔ یعنی وہ اپنے دماغوں کو اس طرف لے کے آتے ہیں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے تھا۔ احکام شرع ہے نا، ان پر ہماری زبانیں خاموش رہنی چاہیے۔ بلکہ ہمارے بزرگ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا جو قرآن کا فیصلہ ہے بس یہی ہے، پھر بھی وضاحت مانگی گئی تھی۔ تو احکام شرع پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو نہ سمجھیں، انہیں قرآن نے نہ سمجھ کہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مردوں کو عورتوں کے مساوی کیوں نہیں رکھا گیا؟ جو احکامات قرآن نے بیان کیے، مرد کے جو ہے وہ حصہ جو ہے عورت کا آدھا اور مرد کا پورا حصہ، تو کہا مرد کو مساوی حقوق کیوں نہیں دیے گئے؟ آپ نے دیکھا ہوگا موٹیویشنل سپیکر بیٹھے ہوتے ہیں اور جناب اس پر وہ تابڑتوڑ حملے اسلام پر کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نابالغ لڑکی کا نکاح کرنا کیوں جائز ہے؟ ایک یہ بھی ان کا سوال ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یتیم پوتے کو دادا کی میراث سے ترکہ کیوں نہیں ملتا؟ مفسرین نے لکھا ہے، یہ لائن لکھی ہوئی ہے، یہ احکام شرع پر اعتراض ہے۔ پہلے نہیں، ابھی تو آ گیا تو میں پڑھ رہا ہوں کہ دادا کی وراثت سے اسے کیوں نہیں ملتا؟ بھئی اللہ نے بیان فرما دیا نہیں ملے گا، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو جا کر۔ بہرحال پھر وہ کہتے ہیں تجارتی سود تو نفع کا متبادل ہے، اس کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ پردے کی قیود سے عورتوں کا حق کے آزادی مجروح ہوتا ہے، عورتوں کا حق کے آزادی مجروح ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ موسیقی تو روح کی غذا ہے، اس کو کیوں ناجائز قرار دیا گیا ہے؟ اس قسم کے تمام احکامات وہ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کے گڑے ہوئے ہیں، جبکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ طلاق کا حق کس کو ہے؟ مرد کو ہے، تو عورت کو کیوں نہیں دیا گیا؟ حقوق مساوی مانتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں قرآن نے کم عقل کہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے ہمارا فیصلہ اٹل ہے، اور اللہ رب ذوالجلال جو چیز بیان فرما دیتے ہیں اس پر کسی قسم کی چون چرا نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر ایک اور سوال یہ پچھلے دنوں اٹھا تھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، عورت ایک مرد 4 عورتوں سے بیک وقت شادی کر سکتا ہے، تو عورت کو بیک وقت 4 خاوندوں سے نکاح کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ یہ دائرہ قسم کے سوالات ہیں، ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی ہوتے ہیں، اور عام جو نئے جوان ہو رہے ہوتے ہیں بچے، تو اس قسم کے سوالات کر کے کہتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کتنا تیر مار لیا ہے۔ حالانکہ میرے سے جب بھی کبھی جوانوں نے، بزرگ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، جوانوں نے جب بھی کبھی سوال کیا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو طہارت کے مسائل آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ وضو کے فرائض نہیں آتے، لیکن فوراً سے بڑے بڑے ایسے سوالات جن کا کوئی وجود نہیں ہے، جو وقت کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، اس پر وہ سوشل میڈیا سے سن کر آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید بہت زیادہ علم حاصل کر لیا ہے، حالانکہ وہ طہارت کے مسائل سے بھی ناآشنا ہوتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے اللہ تم سے مشکل احکام کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل احکام کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے انسان کو کہتا ہے میں نے کمزور پیدا کیا ہے۔ سفر میں عصر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 ہوتی ہیں۔ عام روٹین میں کتنی ہیں؟ اب مجھے بندہ کہتا ہے کہ میں کیا جی میرے کو ٹائم سی تھے میں 4 پڑھ لیں وہاں۔ آپ قرآن پاک کے اگینسٹ جا رہے ہیں، قرآن پاک سے لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، شریعت محمدی سے لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ اسی مسجد کی بات کر رہا ہوں، میں ادھر کی مثال نہیں دے رہا۔ تو کہتے ہیں ٹائم تھا تو ہم نے 4 پڑھ لی ہیں۔ تو اب یہ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تم سے مشکل احکامات کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ اب کل کوئی فلاسفر اٹھے وہ کہے کہ سجدے 2 ہوتے ہیں تو اللہ کوئی کرنے تو میں 3 کر کے آ جاؤں گا، تو یہ غلط ہو جائے گا۔
وہ بھی مثالیں جو ہیں مفسرین نے دی ہیں، ان میں دیکھیں ہمارے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ فرمایا ہمارے لیے تمام روئے زمین پر جہاں چاہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، صرف جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی مخصوص نہیں کیا کہ مسجد میں عبادت ہوگی۔ پچھلی امتوں کے لیے عبادت گاہیں مخصوص ہوتی تھی، ہمارے لیے کہا پوری زمین کو سجدہ گاہ بنایا جا رہا ہے، جہاں چاہے آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ پانی نہ ملنے پر یا پانی پر قدرت نہ رکھنے پر ہمارے لیے شریعت محمدیہ میں آسانی یہ کی گئی ہے کہ تیمم کو جائز قرار دیا گیا ہے، قربانی کو کھانا اور مال غنیمت ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ پچھلی امتیں بنی اسرائیل وہ جب اپنی قربانی صدقہ یہ ہوتا تھا تو آسمان سے آگ آ کر اسے اچک کے لے جاتی تھی، وہ کہتے تھے قبول ہو گیا۔ امت محمدیہ کے لیے فرمایا قربانی کرو اور کھا لو، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اور پھر مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا، پھر کہا گناہ کے لیے استغفار، توبہ کرو اللہ معاف فرما دے گا۔ جبکہ بنی اسرائیل کے لیے یہ تھا کوئی توبہ استغفار کرتا تو کہتے کہ جس دو گناہ گار ہیں ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرو، قتل جو تھا وہ توبہ استغفار ہوتی تھی، قتل کرنے لگ جاؤ تو تمہارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ امت محمدیہ کو کہا سچے دل سے توبہ کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہ اللہ معاف فرما دے گا۔ سفر اور بیماری میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دی گئی، فرمایا یہ بھی تمہیں اجازت دی جا رہی ہے۔ اور پھر پچھلی ساری شریعتوں میں جو مشکلات تھی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر آسان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، چاہتا ہے مشکلات سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے، اور تم مشکلات میں پڑھنا چاہتے ہو کہ ہم زیادہ پڑھ لکھ کے ہیں، اس لیے مشکلات میں کوئی نہ پڑھے، جو دین رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے اسی کو فالو کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل انسان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔